چلیں آج کا تجزیہ شروع کرتے ہیں۔ موضوع ہے پاکستان بمقابلہ جنوبی افریقہ دوسرا ون ڈے میچ، اور اس میں پاکستان کو کافی بھاری شکست ہوئی۔ جی بالکل۔ خاص بات یہ رہی کہ پاکستان کا مڈل آرڈر اور ٹیل اینڈرز انہوں نے ٹیم کو بچایا، مطلب شروع میں تو تباہی ہو گئی تھی، ایک مناسب ٹوٹل تک پہنچایا، لیکن پھر بھی جنوبی افریقہ نے ہدف بہت آسانی سے حاصل کر لیا۔ آئیے اس پر ذرا گہرائی میں بات کریں۔ بالکل، جنوبی افریقہ نے تو مکمل طور پر آؤٹ کلاس کیا پاکستان کو۔ 270 رنز کا ہدف تھا، اور وہ صرف 2 وکٹوں کے نقصان پر، وہ بھی میرا خیال ہے 41 اوور میں، جی ہاں 41 اوور میں جی حاصل کر لیا۔ اور کوئنٹن ڈی کاک، ان کی فارم تو جیسے ورلڈ کپ 2023 سے چلتی آ رہی ہے، کیا شاندار سینچری بنائی انہوں نے۔ ہاں یہ بات تو ہے، لیکن جو چیز مجھے حیران کر گئی وہ یہ تھی کہ جس پچ پر آپ دیکھیں محمد نواز نے 50 بنائی، فہیم اشرف نے، سلمان علی آغا، یہاں تک کہ سائم ایوب نے بھی نصف سینچری بنائی۔ جی اسی پچ پر ہمارے ٹاپ آرڈر بلے باز مطلب فخر زمان 0 پر آؤٹ ہو گئے، بابر اعظم صرف 11 بنا سکے، اور محمد رضوان وہ بھی صرف 4 رنز پر۔ یہ کیا ہوا تھا؟ جی ہاں، یہ واقعی بڑا جھٹکا تھا۔ جب شروع کی 3 وکٹیں اتنی جلدی گر گئیں تو سچ پوچھے مجھے تو لگ رہا تھا کہ شاید 150-60 بھی مشکل ہو جائے۔ بالکل یہی لگ رہا تھا، لیکن پھر سائم ایوب اور سلمان علی آغا نے وہ جو شراکت کی وہ بہت اہم تھی، اور اس کے بعد نواز اور فہیم نے بھی اچھی بیٹنگ کی، تب جا کر 269 تک پہنچے۔ اور ویسے یہ ٹوٹل اس گراؤنڈ کی تاریخ دیکھیں تو اس سیریز سے پہلے 250 سے اوپر کا ہدف کبھی چیز نہیں ہوا تھا۔ اچھا یہ بات ہے۔ جی، تو اس لحاظ سے یہ ایک آپ کہہ سکتے ہیں مشکل ہدف سمجھا جا رہا تھا۔ ٹھیک ہے، لیکن پھر آتی ہے بولنگ کی باری، اور وہاں تو بالکل ہی کچھ نظر نہیں آیا۔ وہ 3 پیسرز کھلانے والا تجربہ بھی ناکام ہو گیا۔ بالکل ناکام۔ نسیم شاہ، شاہین شاہ آفریدی کوئی وکٹ نہیں لے سکے۔ جی، وکٹیں اگر ملیں تو صرف محمد وسیم جونیئر کو 1 ملی اور فہیم اشرف کو 1۔ وسیم جونیئر کو موقع ملا تھا، ان کی بولنگ آپ کہہ سکتی ہیں ٹھیک تھی، مطلب بہت غیر معمولی نہیں تھی۔ لیکن اصل مسئلہ یہ تھا کہ باقی بولرز بھی، خاص طور پر ڈی کاک اور ان کے اوپننگ پارٹنر ڈی زورزی، جنہوں نے 76 رنز بنائے، ان پر کوئی پریشر ہی نہیں ڈال سکے۔ کوئی دباؤ نہیں آیا۔ کوئی دباؤ نہیں۔ تو سیدھی سی بات ہے، جب آپ کے پاس دفاع کے لیے بہت بڑا سکور نہ ہو اور آپ کے جو مین بولرز ہیں وہ شروع میں وکٹیں نہ لے پائیں، تو پھر نتیجہ اکثر یہی ہوتا ہے۔ اچھا، اس تبصرے میں ایک اور نقطے پر کافی زور دیا گیا ہے، وہ ہے پاکستانی ٹیم کی کارکردگی میں مستقل مزاجی کی کمی، یعنی ایک میچ میں ہیرو تو اگلے میں زیرو۔ جی ہاں، یہ چیز ٹیم کے لیے بہت نقصان دہ بتائی گئی ہے۔ بالکل، اور اسی سے جڑی ایک اور بہت اہم بات اٹھائی گئی ہے کہ کیا پاکستانی ٹیم صرف مخصوص کنڈیشنز کی محتاج ہو کر رہ گئی ہے؟ یعنی کس طرح کی کنڈیشنز؟ مطلب یہ کہ جیسے ٹیسٹ میچز میں اگر پچ سپنرز کے لیے بہت زیادہ مددگار ہو تبھی ہم جیتیں گے، یا ون ڈے میں سامنے والی ٹیم کی بولنگ کمزور ہو، یا پچ بالکل ہی بیٹنگ پیراڈائز ہو۔ اچھا، جہاں ذرا سی بھی متوازن پچ ملتی ہے، جہاں بولرز کے لیے بھی کچھ ہو، وہاں ہماری کارکردگی مایوس کن رہی ہے، چاہے وہ ہوم گراؤنڈ ہو یا باہر۔ آپ دیکھیں نیوزی لینڈ، بنگلہ دیش، ویسٹ انڈیز، UAE، ہر جگہ یہ پیٹرن نظر آیا ہے۔ اور اب گھر پر بھی ہار گئے؟ جی، اب تو گھر پر بھی یہی صورتحال ہے۔ اچھا، اس تبصرے میں اوس یعنی کہ ڈیو فیکٹر کا بھی ذکر تھا کہ اس کی وجہ سے دوسری اننگز میں بولنگ مشکل ہو جاتی ہے۔ جی، ذکر تو تھا، لیکن ساتھ ہی یہ بھی کہا گیا کہ اسے مکمل بہانہ نہیں بنایا جا سکتا، کیونکہ اگر یاد ہو پہلے میچ میں دوسری اننگز میں بیٹنگ کرتے ہوئے خود پاکستان کو بھی تو مشکلات ہوئی تھیں۔ بالکل صحیح۔ اگر آپ کی بولنگ میں دم ہو تو اوس کے باوجود بھی آپ فرق ڈال سکتے ہیں، یہ کوئی مکمل جواز نہیں ہے۔ ٹھیک۔ جنوبی افریقہ سے پہلی بار ہوم ون ڈے سیریز جیتنے کا، ہاں یہ موقع تو گیا۔ جی، وہ ہاتھ سے نکل گیا۔ اب سیریز 1-1 سے برابر ہے، سارا دار و مدار آخری تیسرے میچ پر ہے۔ تبصرے میں تو یہ بھی کہا گیا کہ شاید اگلے میچ کا نتیجہ بہت حد تک ٹاس پر منحصر ہو، کیونکہ اوس کی وجہ سے جو ٹیم بعد میں بیٹنگ کرے گی اسے واضح فائدہ ہو سکتا ہے۔ یہ تو پھر قسمت کی بات ہو گئی تھوڑی۔ کچھ ایسا ہی لگتا ہے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ جنوبی افریقہ نے مکمل طور پر غلبہ دکھایا، پاکستان کی بیٹنگ میں تضاد رہا، ٹاپ آرڈر ناکام، مڈل اور لوئر آرڈر نے کچھ جان ماری،